الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ خلاصہ تفسیر قرآن 16واں پارہ سننے والے ہیں۔ 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الکہف کا آخری حصہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، اور یہ تینوں صورتیں بھی مکی ہیں اور مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ 3 صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ کل سورہ کہف سن رہے تھے اور اس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ سن رہے تھے، اب اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بڑا شاندار خطاب فرمایا۔ کسی شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے ابھی اس وقت؟ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نبی ہوں، تو نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پسند نہیں آئی تو فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے کائنات میں تجھ سے بڑا عالم بھی ہے؟ یعنی اس کائنات میں تو سمجھتا ہے کہ تو ہی سب سے بڑا عالم ہے، نہیں بلکہ تجھ سے بھی بڑا عالم موجود ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو پھر میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور میرا بندہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک جگہ کا ایڈریس بتا دیا، پتہ بتا دیا کہ تم وہاں پر چلے جانا، اور وہاں پر وہ تجھ سے بھی بڑا عالم جو ہے وہ تجھے ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت، اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتایا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے باتوں کا صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو میرے ساتھ جو بھی ہوگا، یعنی میں جو بھی کروں گا، ان باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر میرے ساتھ رہنا ہے، چلنا ہے تو اب چلو میرے ساتھ، لیکن کسی چیز کا سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود ان چیزوں کی وضاحت نہ کر دوں۔ تو دونوں چل پڑے۔ اب راستے میں جاتے جاتے ایک کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے اترنے لگے، تو اترتے ہوئے کشتی کو ایک طرف خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ اترنے کے بعد کشتی کو ایک طرف کا ایک حصہ توڑ دیے، تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، کیا تم سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اب تک تو سوار کا اسی پہ سواری کرے اور اس کو تم جو ہے سو توڑ رہے ہو، اس کا مطلب تم اس کا نقصان کرنا چاہ رہے، تو یہ تو بہت بری حرکت ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ یعنی سوال کر رہا ہے تو میں حالانکہ پہلے بولا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں آگے کچھ بھی آپ سے سوال نہیں کروں گا، چلو۔ پھر قافلہ آگے چلا۔ خضر علیہ السلام تھوڑی دور جانے کے بعد راہ چلتے ایک لڑکے کو دیکھا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، غصے میں آئے اور کہنے لگے، تو ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا تو صبر نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، اب یہ آخری بار ہے، اب پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، چلو۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، تو وہاں پر بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کرے، یعنی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، لیکن وہاں کے لوگ کھانا نہیں دیے، کھانا کھانے سے یعنی کھانا دینے سے بھی انکار کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد اس بستی میں ایک دیوار جو گرنے والی تھی، پرانی دیوار تھی، خضر علیہ السلام تھے اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا پوچھے، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ مسافر ہے بول کے ان کو دے دیتے کھانا، لیکن کھانا بھی نہیں کھلائے، لیکن
اس بستی میں جو دیوار گرنے والی تھی اسے پھر کھڑا کر دیے خضر علیہ السلام۔ یہ دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، یہ تو برے لوگ ہیں ایسا لگ رہا ہے، تو پھر تم یہ دیوار کو کیوں کھڑا کرے، ان کی کیوں مدد کرے؟ تو اب خضر علیہ السلام کہنے لگے اب تیرا میرا ساتھ ختم ہو گیا، یعنی 3 باتیں ایسی گزری جس پر تو صبر نہیں کر سکا، میں پہلے ہی بولا تھا سوال نہیں کرنا لیکن تو سوال کرتے گیا، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، اب تمہارا اور ہمارا سفر یہاں سے ختم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ یعنی خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کہ یہ جو کشتی پہ ہم سوار ہوئے جس کو میں نے توڑ دیا کیونکہ وہ ایک غریب مسکین لوگوں کی کشتی تھی، اور آگے چل کر ایک بادشاہ تھا جو لوگوں سے زبردستی کشتیاں چھین رہا تھا، اچھی اچھی کشتیاں جو بھی ہے وہ چھین رہا تھا، تو میں اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ دیکھنے کے بعد ارے یہ تو صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس لیے وہ چھوڑ دے گا کیونکہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، وہ اسی پر محنت کرتے ہیں، اس لیے اس کو میں عیبدار کر دیا۔ اب دوسرا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ یعنی وہ جو لڑکا ہے آگے چل کر اس کے ماں باپ کے لیے فتنہ بنے گا، ماں باپ کو بھی کفر میں لائے گا، یہ کیونکہ اس کے ماں باپ مومن تھے اس لیے اس کے ماں باپ کے لیے خطرہ ہے، اس لیے میں اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور بھی اچھی اور نیک اور صالح اولاد دے۔ پھر تیسری چیز سورہ کہف آیت نمبر 79 سے لے کر اگر 18 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خزانہ نکال لیں، تو تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یعنی وہ جو دیوار میں نے بنا دیا اصل میں اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ انتقال کر چکا تھا، تو وہ بچوں کے لیے وہ باپ خزانہ چھپا کے رکھا تھا کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ نکال لیتے، اس لیے اگر ابھی سے دیوار گر گئی تو خزانہ کھل جائے گا، لوگوں کو دکھ جائے گا، لوگ آ کے اسے لوٹ لیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دوں۔ اصل میں یہ حقیقت ہے، یہ پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا۔ اب دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کون ہے؟ اس صورت میں تیسرا عجیب واقعہ، یعنی ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، اور دوسرا ابھی جو ہم سنے موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ تیسرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے یہ، جس میں مشرق سے مغرب تک ساری زمین، یعنی وہ جو بادشاہ جو ہے مشرق سے مغرب تک ساری زمین پر حکومت کیا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب تک گیا، پھر مشرق تک سفر کیا، پھر شمال کی طرف چلتا ہوا 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، تو انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک عظیم الشان دیوار کھڑی کر دی۔ یعنی یہ بادشاہ بہت، یعنی ذوالقرنین ان کی بادشاہ تھی مشرق سے لے کے مغرب تک۔ تو وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ وہاں پر شکایت کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ جو یاجوج ماجوج ہے بہت فساد کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے کیا کیا، ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ کیسے؟ لوہے اور تانبے سے اس دیوار کو بنا دی، اور کھڑی کرنے کے بعد اس نے کہا قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل کے آئیں گے۔ یعنی جب تک قیامت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کیا ہے، اس دیوار کو توڑ کے، وہ ہر دن توڑ رہے، اس کو توڑ کے باہر نکل کے آئیں گے، قیامت سے قریب یہ چیز ہوگی۔
اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یعنی جب یاجوج ماجوج باہر آئیں گے تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر لے کے ان مسلمانوں کو لے کر چڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. تو ان میں ایک بیماری پھیل جائے گی. یعنی یاجوج ماجوج میں اس وقت ایک بیماری پھیل جائے گی جس سے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور لوگوں کی ان سے جانیں چھوٹ جائیں گی, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں الحمدللہ. یعنی قیامت جب آئے گی, قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے, اور قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے. اس وقت ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, یاجوج ماجوج کا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیج دے گا, وہ سب کے سب مر جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 109 میں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیں اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو, اگرچہ ہم اس کے برابر وہ سیاہی لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی لکھنا چاہے, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھنا چاہے, تو سمندر اگر سیاہی بن جائے اور پورے پہاڑ بھی, ایک جگہ ہے کہ پورے پہاڑ کے درخت جتنے بھی ہیں وہ سب قلم بن جائے اور اللہ کی باتوں کو لکھنا چاہے تو سیاہی سمندر کی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں, قل یعنی اے نبی کہہ دو, انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے نبی کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہی ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے, نیک عمل, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہمارا عقیدہ یہ ہو. اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے, ایک بشر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نور مانتے ہیں, نور سمجھتے ہیں, اللہ کے نور کا حصہ ہے سمجھتے ہیں, وہ غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے نبی تم خود بولو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں, صرف میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. چلو اب اس کے بعد سورہ کہف مکمل ہو گیا, سورہ مریم شروع ہونے والا ہے. سورہ مریم, اس سورت کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا. اس سے پہلے ایک سورت کا نام ان کے خاندان کے نام پر رکھا گیا تھا. کون سا؟ آل عمران. ان کے خاندان یعنی مریم علیہ السلام کے عمران کون تھے؟ باپ. مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا, ان کے نام پہ ایک سورت تھی. اب سورہ مریم علیہ السلام کے نام پہ ہے. یہ سورت بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیانی دور میں نازل ہوا, جب قریش کے سردار مذاق اڑانے لگے اور مسلمانوں کو ستانے لگے اور مسلمانوں کے اوپر طرح طرح سے ظلم و ستم کرنے لگے, مار پیٹ کرنے لگے. تو اس وقت لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جب ظلم ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی. تو اس وقت کچھ مسلمان ہجرت کرے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اوپر جب لوگ ظلم کرنے لگے, پریشان کرنے لگے, تکلیف دینے لگے, تو 5 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشورہ کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ ہجرت حبشہ ہے. سب سے پہلے ہجرت حبشہ جو 5 نبوی میں ہوئی, اس میں پہلی مرتبہ 5 عورتیں اور 12 مرد ہجرت کر کے حبشہ کو گئے. کیونکہ حبشہ میں ایک عیسائی بادشاہ تھا لیکن انصاف پسند تھا, وہ ظلم کرنے والا نہیں تھا, اچھا تھا. تو اس لیے وہاں پر پہلی مرتبہ صحابہ ہجرت کرے. پھر دوسری مرتبہ کچھ ہی مہینے کے اندر 18 عورتیں اور 82 مرد 82 مرد مل کر پھر وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے. اب جیسے ہی یہ لوگ چلے گئے, دیکھو تقریباً 100 یہ ہو گئے اور کیا ہے 4 خواتین اور وہ 16 ہو گئے, یعنی تقریباً 120 تک مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اب جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے تو مکہ کے جو مشرک تھے ان کے لیے ایک بہت بے چینی والا سبب تھا. ارے یہ کیا ہے, ہم تو یہاں پر اسلام جو لوگ قبول کرے ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے, ان کو ستا رہے تھے, وہ اسلام چھوڑنے پر ہم مجبور کر رہے تھے, لیکن یہ لوگ کیا ہے مکہ چھوڑ کے ہی چلے گئے. تو اس لیے یہ لوگ کیا کرے
کہ نہیں بھائی اب یہ جتنے بھی لوگ وہاں پر چلے گئے ان کو وہاں پر جا کے ہم لوگ واپس بلا کے لائیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور بادشاہ سے کچھ نہ کچھ باتیں بولیں گے، لیکن ان کو واپس لائیں گے، پھر ظلم کریں گے، کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ تھا، کسی کا بھائی چلے گیا، کسی کی بیوی چلے گئی، کسی کی بہن چلے گئی، کسی کے ماں باپ چلے گئے تو کسی کی اولاد چلے گئی، کیونکہ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی 5 سال میں پورے مکہ میں بہت زیادہ ہلچل ہو گئی، ہر خاندان کا ایک نہ ایک آدمی اسلام قبول کیا ہوا ہی تھا، تو یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، تو اس لیے ان کو واپس بلا کے لے کے آنا ان لوگوں کا یہ فیصلہ تھا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرے، حبشہ کو گئے، کون؟ مکے کے مشرک ایک ٹیم بنا لیے اور ٹیم کے ساتھ حبشہ چلے گئے، وہاں پر عیسائی بادشاہ تھا۔ اب وہاں پر جانے کے بعد عیسائی ان کے جو پہلے ان کے پادری جو ہوتے ہیں، ان کے جو عالم ہوتے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دیکھو اس طرح ہمارے مکہ سے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے، تو کسی نہ کسی طرح آپ بھی بادشاہ سے بات کرو، ہمارے حق میں فیصلہ کرو اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ اب جیسے ہی بادشاہ بلایا، مسلمانوں کو بھی بلایا، ان لوگوں کو بھی بلایا، بلا کے پھر کیا ہے ماجرا کیا ہے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں دیکھو اس طرح یہ لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے، کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، کچھ بھی جھوٹی باتیں بولتے ہیں۔ وہ بادشاہ بولتا ہے نہیں میں ان سے جب تک سوال نہیں کروں گا، دو طرفہ فیصلہ نہیں سنوں گا، کیونکہ وہ انصاف پسند تھا تو میں آپ کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو بلاتا، جتنے بھی لوگ مکہ سے واپس آئے تھے حبشہ کو، ان لوگوں کو بلا کے سوال کرتا کیا ہوا، تمہارے کو لینے کے لیے اس طرح لوگ آئے، تم کیوں یہاں پر بھاگ کے آ گئے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہوا وہ صاف سیدھی بات بول دیتے ہیں، کیا بولتے کہ ہمارے پاس ایک نبی آیا، سچا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے اس طرح ہمارے کو دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم لوگ پہلے شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، قتل کرنے والے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ہمارا نبی آ کے ہم لوگوں کو یہ سب گناہ ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہے ہم لوگوں کو، اور یہ ہم لوگ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، مسلمان بننے کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے، ہمارے کو مار رہے، ستا رہے، اس لیے ہم لوگ کیا ہے ایمان بچانے کے لیے، ہماری جان بچانے کے لیے ہم آپ کے پاس بھاگ کے آ گئے۔ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بادشاہ سمجھتا ہے نہیں ان کی بات تو صحیح ہے، یہ تو ان کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، اس لیے یہ لوگ آ گئے، تو میں ان کو واپس آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، جاؤ بول کے بول دیا۔ لیکن مکے کے مشرک ماننے والے تو نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے کوشش کی، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن پھر سے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ نہیں بادشاہ، اصل میں تم کیونکہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ مسلمان جو ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح ان کے دلوں میں پھر دشمنی ڈال کے یہاں سے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو یہاں سے واپس لے کے جانا، یہ ان کا مقصد تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے والے تو نہیں ہیں مسلمان، ان کا عقیدہ تو معلوم ہے، اس لیے بادشاہ کیونکہ عیسائی ہے تو شاید ان کی اس کے ساتھ کیسا بھی نہیں جمتی، اگر عقیدے کی بات کرے تو اس طرح شاید بادشاہ ان کو واپس نکال دیتا ہوں گا، یہ سوچ کے جا کے وہ لوگ اس طرح پھر دوبارہ شکایت کرنے کے بعد پھر دوبارہ بادشاہ بلاتا ہے، مسلمانوں کو بھی بلاتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، بولو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بری باتیں بولتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بول رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت مسلمان پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے، اور یہ عیسائی بادشاہ ہے، یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، اب ہمارا شاید عقیدہ کیا ہے ہم بتا دیں گے تو شاید ہم کو نکال دیتا ہوں گا، ایک طرف ڈر بھی تھا اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ ہم اسلام کے بارے میں غلط تو نہیں بول سکتے، تو جو ہوگا سو ہوگا، ہم سچ بولیں گے، ہم حق بات بولیں گے، اس طرح مسلمان مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد مسلمان سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ ابھی یہی سورت جو چل رہی ہے، اصل میں یہ سورہ مریم سمجھنا بولے تو اس لیے ہم کو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم کو معلوم ہونا، یہ کب نازل ہوئی، یہ حبشہ کو جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ دیکھو ہم جب بھی سورت جو نازل ہوئی وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی معلوم ہوئے تو پھر اس سورت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیا، دیکھو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جو ہونے والا ہے فیوچر میں، اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو تیار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ صورتیں اتارتے ہوئے مسلمانوں کو یا تو تسلی دیتا، یا نبی کو تسلی دیتا، یا پھر پرانے واقعات بتاتا۔ تو اب کیونکہ تم حبشہ جانے والے ہو اور وہاں پر عیسائی بادشاہ ہے، تو پھر وہاں پر تم کیا بات کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اصل میں وہ کون ہے، اس لیے پہلے ہی مسلمانوں کو معلوم ہونا بول کے اللہ تعالیٰ سورہ مریم اتار دیا تھا۔ تو وہ جو حبشہ کو چلے گئے تھے ان کو سورہ مریم یاد تھا، تو اس لیے وہ حق ہی بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے بول کے کیا کرے، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم کی حیثیت میں وہاں پر پہنچے تھے، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں گئے تھے، مگر
اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداہنت کرنے کی تعلیم نہیں دی. یعنی اللہ تعالیٰ بتایا جو حق ہے وہ بولنا ہے, تمہیں جھوٹی بات بولنا نہیں ہے دین کے بارے میں. بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل صحیح حیثیت پیش کرے. ان کا ملک ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, سچ ان کے سامنے واضح کرنا ہے. تو اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دے, وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, یہ بھی ان کے سامنے آپ کو واضح کرنا ہے. یعنی یہ جب صورت مکمل ہوئی, یہ پورا سنا دیا, تو اس وقت وہ بادشاہ بھی بات کو مان لیا اور وہ کہتا ہے کہ ایک تنکا اٹھا کر, ایک نیچے ایک تنکا تھا اسے اٹھا کر وہ کہتا ہے, ایک کاڑی ایک لکڑی کچھ بھی تھی بہرحال, وہ اٹھا کے کہتا ہے, یہ پورا سورہ مریم یہ سننے کے بعد مسلمان جو مریم علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پورے عقیدے بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں تم نے جو کہا وہ سچ ہے, اور یہ تنکا یہ جو چھوٹی کاڑی میں پکڑا اس سے بھی بڑھ کر نہ تم نے زیادتی کی نہ کمی کی, تم جو بولے وہ حق ہے, وہ حق بات کو مان لیا. اس کے تعلق سے ام المومنین سیدہ سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جو عیسائی تھا سیدنا جعفر بن ابی طالب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, یہی تلاوت کر رہے تھے سورہ مریم. تو ان سے کہا کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ. یعنی جب عیسائی بادشاہ جب مسلمانوں کے سامنے سوال کرا تو بولا یہی بات کہ تمہارے کو اگر کوئی وہ کتاب جو لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو پڑھو. تو اس وقت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنائے. تو اس وقت اس نے کہا اللہ کی قسم, اسے سن کر نجاشی رونے لگا. یعنی جب یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے تو یہ سن کر وہ نجاشی بادشاہ جو عیسائی بادشاہ تھا وہ تو رونے لگا, حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے, یہاں تک کہ ان کی کتابیں تر ہو گئی. پھر نجاشی نے کہا, یعنی وہ بادشاہ نے کہا, اللہ کی قسم یہ اللہ کا کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی کلام ہے. کیونکہ اس کے پاس بھی علم تھا, موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی اسے پڑھا تھا وہ, ہاں حق ہے, یہ وہی کلام ہے, یہ وہی باتیں ہیں جو تم اب پڑھے. حالانکہ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اترا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے تھے, تو اس لیے وہ رو پڑا, یہ حق ہے, یہ مسلمان حق ہے, اس کو سمجھ میں آ گیا. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے, سورہ مریم آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اگر ہم پڑھیں گے تو, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ترجمہ اس کا, کاف ہا یا عین صاد, تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا, کہا اے میرے رب یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے, یعنی میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا. اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا, اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے, سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے, اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے اولاد کی اس آیت میں. جیسے کہ ہم اسے پہلے سنے, وہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اس وقت یہ دعا کرے, اے اللہ میں بالکل بوڑھا, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے, میری بیوی بانجھ ہے, اللہ میرے خاندان میں کوئی اور نہیں ہے, پھر یعنی میرا وارث بنا, یعنی میرے کو اولاد عطا فرما. یہ جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, سورہ مریم آیت نمبر 7.
اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ہاں تجھے لڑکے کی خوشخبری میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے تجھے لڑکا ہوگا، اور اس کا نام بھی بتا دیا یحییٰ ہوگا، اور یہ نام پہلے کسی کو نہیں تھا۔ اس کے بعد زکریا کہنے لگے، زکریا علیہ السلام کیا بولے؟ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہا کہ اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ دیکھو ایک تو دعا بھی مانگے، جب اللہ تعالیٰ بولا تو پھر شک میں پڑ گیا، اللہ کیسا ہوتا اولاد، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا، اللہ کیسے دے گا تو اولاد؟ تو فرشتہ آ کر کہنے لگا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، سورہ مریم آیت نمبر 9۔ کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا اس سے پہلے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے خالص معجزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مریم علیہ السلام کو بیٹا ہو رہا، کیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہا، اس کا تذکرہ کیسا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سورہ مریم آیت نمبر 34، 35، 36۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا کن، وہ ہو گیا، فیکون، بس۔ تو اس طرح عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا غلط عقیدہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کا بھی رد ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد حالات زمانہ کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل وطن کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سورت کب اتری بولا میں؟ مکہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بھی واقعات کیوں سنا رہا؟ کیونکہ اب ہجرت کرنا ہے مسلمانوں کو، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس لیے سنا رہا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی جب توحید کی دعوت دی اپنے باپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، تو وہ بھی بات نہیں مانی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا۔ یہ تسلی دیتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ بتا رہا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے باپ کو چھوڑ کے گئے، تو اس طرح ہجرت جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی تیاری اور ان کی تسلی کے لیے ایسے واقعات بیان کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 47 تک اگر ہم لوگ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جب اس نے باپ سے کہا اے میرے باپ تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ یہ آیت ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے ابا جان بے شک میں یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس یعنی تمہارے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چلو، میں
تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا. یہ سب کون بول رہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بول رہے ہیں. میرے پاس علم آیا ابا، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، اس لیے میں جو بول رہا ہوں میرے پیچھے چلو. اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی نہ بن جاؤ. اس نے کہا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام اچھے انداز میں دعوت دے رہے، ابا جان، ابا تم ایسا مت کرو، تم ایسا شیطان کی پوجا مت کرو. تو ان کا والد کیا جواب دے رہا؟ اس نے کہا، کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے؟ تو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم، یعنی تم میرے معبودوں سے، میں جن کی عبادت کر رہا ہوں، تو اسے دور کرنے کے لیے آیا؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا. تو خاموش بیٹھا تو ٹھیک ہے اے ابراہیم، ورنہ میں تجھے سنسار کروں گا، یعنی میں خود تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ کے چلے جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. کہا، تجھ پر سلام ہو. اب کیا بولے ابراہیم علیہ السلام؟ اچھا، باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ مار تم بول رہا، پتھروں سے مار کے قتل کر دے تم بول رہا. تو ابراہیم علیہ السلام بولے، ٹھیک ہے، سلام ہو تم پر. سلام کرے اور وہاں سے نکل گئے. ان آیات میں بالکل وہی نقشہ کھینچا جو مکہ میں چل رہا تھا. مکہ میں جو ہو رہا وہی حالات اللہ تعالیٰ بتانا چاہا. باپ بیٹے کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، کہیں بیوی خاوند سے بحث کر رہی تھی، کہیں بھتیجا اپنے چاچا کے سامنے اسلام پیش کر رہا تھا، بھائی اپنے بھائی سے اسلام لانے کی فرمائش کر رہا تھا، مگر ہر طرف سے وہی ظلم و ستم، گھر سے نکلنے کی دھمکی. مکے میں یہی حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا. گھر سے نکلنے کی دھمکیاں مل رہی تھی، جس طرح آزر اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا تھا. ان آیات میں بتایا گیا کہ اہل اسلام کی دعوت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے، اور تمہارا رویہ عین وہی ہے جیسے آزر کا رویہ ہے، یعنی اس کے باپ کا جو رویہ ہے وہ مکے کے مشرکین کر رہے تھے. یعنی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر، اور اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے مقام پر کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا انہیں اپنے رویے کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی، اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہے یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے. سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 88 سے لے کر 93 میں کہتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. ترجمہ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 93. انہوں نے کہا، رحمان نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بے شک یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے آئے ہو، ایک بہت بھاری بات کہہ رہے ہو. یعنی تم جو بول رہے ہیں نا اللہ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. کتنی بری بات؟ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کہنا. اگر یہ بات آسمان کو معلوم ہو جاتی تو آسمان کو، اگر انسان کو جیسی سمجھ ہے ویسا اللہ تعالیٰ آسمان کو سمجھ دیتا تو آسمان پھٹ جاتا اس بات سے، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا. اللہ کا بیٹا ہے بول رہے تم لوگ، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اولاد کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے. چلو اس کے بعد سورہ مریم اب مکمل ہو گیا، سورہ طٰہٰ شروع ہو رہا. سورہ طٰہٰ بھی سورہ مریم کے قریب مکہ کے دور کے دوسرے حصے میں ہی نازل ہوئی. مشہور روایت کے مطابق اسی سورت کا ابتدائی حصہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے. ایک مشہور روایت ہے، بہرحال وہ اختلافی بھی ہے، الرحیق المختوم میں یہ روایت موجود بھی ہے. نزول قرآن کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. طٰہٰ ترجمہ کیا ہے اس کا؟
ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں مشقت میں ڈالے، اس لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا اور عرش پر بلند ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی واضح کر دیا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ مسجد میں نہیں ہے، اللہ کسی کے دل میں نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نبوت ملی۔ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ سنے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی وہ کیسے ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس صورت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں جو فرعون کیا ہے خواب کی وجہ سے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی ماں سے کہتا ہے کہ ٹوکرے میں رکھ بچے کو، اور اس کے بعد پانی میں دریا میں بہا دے۔ وہ چلے جاتے ہیں اور فرعون کے گھر کے سامنے سے جب وہ ٹوکرا گزرتا ہے تو اس صندوق کو کوئی اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فرعون کی بیوی کے کہنے پر وہ انہی کے گھر میں پلتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی ان کو دودھ پلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، طاقتور تھے، دونوں دو لوگوں کو ڈرتے ہوئے دو لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو سمجھانے کے لیے گئے، ایک آدمی کو مارے تو وہ طاقتور تھے تو وہ مر گیا۔ اب وہ مرنے کی وجہ سے ان کو ڈر ہوا کیونکہ وہ مصری تھا، فرعون کے خاندان کا، فرعون کے نسل کا تھا، مصری تھا۔ ارے یہ بات معلوم ہوئے تو مجھے قتل کہیں نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ شعیب علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، ان کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ یہ پورا واقعہ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے۔ تو پھر ان کی بیٹیوں سے ہی ان کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوتا ہے، 8 سال یا 10 سال ان کے بکریوں کو چرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کو واپس آنے کا دل کرتا ہے، تو جب وہ واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ پر جب وہ انگار لے کے آنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اب تمہارے کو کیا کرنا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، کیونکہ تم میرے نبی ہو، میں تمہیں نبی اور رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، تم جا کے اسے توحید کی دعوت دینا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جب نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، اس لیے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، ہارون کو۔ تو یہ پورا واقعہ ہے اب اس سورہ طٰہٰ میں، مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھ دیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر دعوت بھی کیسے دیے، یہ پورا واقعہ بھی ہے، دعوت دینے کا واقعہ بھی ہے، اور وہ جادوگروں سے مقابلہ جو ہوا کیسے ہوا، یہ پورا واقعہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کی اپنے جادوگروں کو دھمکی دینا، یعنی جب وہ لوگ بھی اسلام قبول کرے تو فرعون کیسے دھمکی دیا انہیں قتل کرنے کا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر کو ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس صورت میں۔ پھر فرعون کو ڈبانے کا واقعہ، ان کو لے کے واپس جانے کا واقعہ، پھر اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد وہ بچڑے کی جو پوجا کرنے کا جو واقعہ ہے، بچڑا پرستی، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ شروع ہوتا ہے، جنت میں آدم علیہ السلام کیسے تھے اور اللہ تعالیٰ جنت سے آدم علیہ السلام کو کیسے نکالا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی سورہ طٰہٰ میں واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے لے کے 127 اگر دیکھیں گے، اب آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمارے ذہن میں تو ہے، ہم لوگوں کو پھر اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو، شیطان کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو دنیا میں واپس بھیج دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی گزرے گی، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب دنیا میں تم جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جاؤ، ایک وقت تک تمہیں زندگی گزارنا ہے، اور میری طرف سے جب بھی کوئی نصیحت تمہارے پاس اترے گی اس کو فالو کرنا ہے۔ یعنی میں ہر زمانے میں نبی کو بھیجوں گا اور اللہ کی کتاب بھی آئے گی، تو یہ نصیحت اللہ کی طرف سے جب بھی آئے گی اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کے لیے پھر واپس جنت ملے گی۔ لیکن جو اس نصیحت سے، اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے گا، یعنی اب تو ہمارے لیے نصیحت قرآن ہے، تو قرآن سے جو منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن وہ اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ یعنی جو قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کی نصیحت کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو اس وقت وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں اچھی تھی، تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، یعنی اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، دنیا میں تیرے پاس قرآن آیا، آیتیں آئیں، تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ تو جیسے قرآن کو بھول گیا، قرآن کو پڑھنے سے اندھا بن کے رہا، اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ہم ہر ایک کو ایسا ہی جزا، یعنی ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو قرآن سے منہ موڑتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ایسے اور ایمان نہیں لاتا قرآن پہ، اللہ پہ، تو ایسے لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ ان منکرین حق کے مقابلے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہذا گھبراؤ مت، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے رہو اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مکہ میں صرف صبر کی تلقین دیا، وہاں پر جہاد نہیں ہے، وہاں پر مار کا بدلہ مار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نماز کی تاکید بھی کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر و تحمل، قناعت اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہے۔ یعنی دعوت دینے والوں کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں کہتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کر، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اب تم مکہ میں ہیں، صبر کرو، جو بھی مکہ کے لوگ ظلم کر رہے اس کو برداشت کرو اور نماز پڑھو۔ یہاں پر دو نمازوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرا، تو یعنی صبح فجر کے وقت اور مغرب کے وقت تم نماز پڑھو اور تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر تنے کے لیے دی ہے، یعنی دنیا کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اب ان کی طرف مت دیکھ، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا دیا، پیسہ دیا، مال دیا، ان کی طرف مت دیکھ، تو صبر کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقویٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو اور تمہارے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور اس پر پابندی کے ساتھ یعنی نماز پڑھتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں رزق دینے والا ہے، اور اس کا بہتر انجام صرف
تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ آج 16واں پارہ مکمل کر چکے۔ اب ہم لوگ 17واں پارہ دیکھیں گے۔ خلاصۂ تفسیر میں 17واں پارہ دیکھیں گے۔ 17واں پارہ میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو سورہ انبیاء اور دوسرا ہے سورہ حج۔ سورۃ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام انبیاء رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے زندگی کے متعلق تصورات کی درستگی، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح اور دعوت توحید پر ان کی اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے اس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں کہتا ہے، ایک بڑی بہترین آیت ہے۔ مشرکین عرب کا زندگی کے متعلق تصور یہ تھا کہ زندگی تو بس ایک یہی زندگی ہے، بس یہ ایک کھیل ہے، اور جو بھی زندگی ہے وہ صرف چند دن کا کھیل ہے، یوں ہی ختم ہو جائے گی، یہی دنیا ہے، باقی اس دنیا کے بعد کوئی اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، کسی حساب و کتاب جزا سزا کا سابقہ پیش آنے والا نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ تصور دراصل دعوت سے بے پرواہی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے اس آیت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا بہت قریب آ گیا، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ سمجھ رہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں ہوگی، بس جو بھی دنیا ہے یہی دنیا ہے، یہیں پر مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت بہت قریب ہے، حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ اب وقت بہت قریب ہے کا مطلب ایک تو ہو سکتا ہے قیامت بھی قریب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہے ہر انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے۔ ہم مر گئے، ہمارے لیے وہیں سے سوال جواب شروع، ہمارے لیے قیامت وہیں سے شروع۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہا کہ تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارا حساب کا وقت قریب ہے، وہ کب ہے نہیں معلوم، اب بھی موت آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، کچھ دنوں کے بعد بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے تم غفلت کی زندگی مت گزارو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 7 سے لے کر 8 اگر ہم لوگ پڑھیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی مکے کے مشرک سمجھتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے یہ کیسا نبی ہے، انسان نبی بن کر کیسے آ سکتا، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہماری طرح، یہ نبی کیسا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں یہ نبی ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے اور ہر نبی مرد تھا، کوئی نبی عورت بن کے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی واضح کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات کی تخلیق جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عرب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ زندگی کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ پوری کائنات بس ایسے ٹائم پاس کے لیے بن گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج بھی کئی لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ نے دل لگی کے لیے بنائی، جب کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر ہماری زندگی بھی کھیل اور تماشا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے نا کہ میری زندگی میری مرضی ہے، مائی لائف مائی رولز ہے، یہ کائنات بس ایسے ہی بن گئی، ہو گیا، بس ایک بگ بینگ تھیوری ہوئی اور ہو گیا، اس طرح سائنس کو ماننے والے بھی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک اگر ہم پڑھیں گے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، تماشا کے لیے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں اور تو وہ اس کا دماغ کچل دیتے ہیں۔
بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بربادی ہے کہ یہ سب کھیل ہے، تماشا ہے، اس طرح تو سمجھ رہے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کھیل تماشے کے لیے یہ کائنات نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دلیل دیتا ہے توحید پر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 اور 23۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ آسمان اور زمین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں صرف ایک اللہ کے علاوہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو پھر یہ نظام، یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جاتا، یہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ بگڑ جاتا۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کے تعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے توحید کی مثال کیسے دے رہا اللہ تعالیٰ، اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے علاوہ زیادہ معبود ہوتے تو یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک سے زیادہ اگر ذمہ دار رہیں، ایک ملک میں ایک سے زیادہ اگر پی ایم بن کے رہیں، اگر ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور رہیں، نہیں چل سکتا۔ کسی میں دونوں کی حکومت ایک جگہ نہیں چل سکتی، وہ خراب ہو جاتا، وہ نظام ہی نہیں چلتا۔ چاہے وہ اسکول کا لے لو، کالج کا لے لو، کمپنی کا لے لو، ملک کا لے لو، کسی بھی جگہ ایک جگہ 2 حاکم اگر ہے، 2 ذمہ دار ہے تو وہ بولے گا میں ایسا کروں گا، یہ بولے گا یہ ایسا کرے گا۔ اگر اس پوری کائنات میں بھی آسمان اور زمین میں بھی اگر اللہ کے علاوہ زیادہ معبود ہوتے، 2 ہوتے، 10 ہوتے، 300 ہوتے، 3 کروڑ ہوتے، تو ایک بولے گا کہ بارش برسانا ہے، دوسرا بولے گا کہ نہیں برسانا، ایک بولے گا کہ اس کو موت دینا، دوسرا بولے گا کہ نہیں موت نہیں دینا۔ اس طرح ایک کائنات ہی نہیں چل سکتی۔ ایک بولے گا کہ آج سورج نکالنا ہے، دوسرا بولے گا کہ آج سورج کو نہیں نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ گہری آیت ہے سوچنے والے کے لیے، زمین آسمان کے درمیان یہ کائنات میں جو کچھ بھی چل رہا ایک صحیح سسٹم کے ساتھ چل رہا بولے تو اس کو چلانے والا ایک ہے، اسی ایک کے حکم سے یہ سب چل رہا۔ ایک سے زیادہ 2 ہوتے تو مختلف رائے ہوتے اور خود وہ آپس میں لڑ لیتے، آپس میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو آپس میں وہ خود لڑ لیتے۔ جیسا کہ آج ہم پارٹیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کانگریس ہے، ایک طرف BRS ہے، ایک طرف BJP ہے، آپس میں جیسے لڑ رہے ہیں حکومت چلانے کے لیے، ویسے کائنات میں بھی اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو وہ بھی لڑ لیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ نہیں بلکہ اس میں پوری کائنات کو چلانے میں صرف ایک ہی معبود کا حکم چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور تمام رسولوں کی دعوت بھی یہی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد معبودان باطلہ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 42-43 میں، کہیں کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں اور نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ یعنی تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون؟ تمہاری حفاظت کرنے والا کون؟ اور تم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ کون ہے معبود؟ جو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کیا وہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اس لیے تم ان کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 50، اور یہ کہ ایک بابرکت نصیحت ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے منکر ہو؟ یعنی تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اسے منہ موڑنے والے ہو، حالانکہ یہ بابرکت کتاب ہے، یعنی یہ قرآن خود برکت والی ہے۔
تو اس سے بھی ایک معلوم ہوا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ پھر سے نقل کرتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ دیکھیں، ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے ان کے تعلق سے خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ان کے بتوں کو کیا ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں تو ان سے خود بولتے ہیں کہ اگر تم میرے سے سوال کر رہے ہو، ان کے جو معبود ہے ان کا بہت بڑا بت جو ہے اس سے پوچھ لو، اس سے سوال کر لو۔ اس طرح ان کو سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کیا ہے توڑ نہیں سکتا یہ بت، اور یہ ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر تم اللہ کی سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتا ہے، نہ تمہاری کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تمہارے لیے جو فائدہ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں کر سکتا، تو ایسے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں پوجا کر رہے ہو؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے مختصر طور پر، اور زکریا علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے۔ مختصر یونس علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ حج بھی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 ہم لوگ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے تعلق سے کہتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ آئے گا وہ بڑا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ قیامت جس دن آئے گی اس دن زلزلے کی شکل میں اذا زلزلت الارض زلزلہا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی بیان کرتا ہے کہ پوری زمین ہلنا شروع کر دے گی، پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، اور وہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ جس دن اسے تم دیکھو گے، یعنی ہر دودھ پلانے والی ماں، مثال دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، کسی حال میں خود مرنا چاہتی ہے لیکن اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہے دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گی، اتنا وہ خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، ڈر کے مارے حمل ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اسی صورت میں، جیسا کہ کل بھی ہم لوگ ایک آیت سنے تھے، پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، یعنی یہ درخت ہو، جانور ہو، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرا کہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیسا کرتے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری آیت آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، مثال کیسی دیتا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ اس لیے جمع ہو جائیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس سے چھڑا بھی نہ پائیں گے، یعنی وہ اسے چھڑا بھی نہ پائیں گے، کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جسے مانگا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مکھی کی مثال دے کے اس میں ہم لوگوں کو سمجھا رہا، کیا بات کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو
وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تم تو یہ سمجھ رہے کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمارے کو بیٹا دیں گے، یہ ہماری مشکلیں دور کریں گے، یہ ہماری پریشانیاں دور کریں گے، اس طرح تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو، تم ان کے سامنے جا کے جھک رہے ہو، تم ان کی عبادتیں کر رہے ہو. یہ تو تمہیں اولاد دینا تو دور کی بات، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مثال دیا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے، مثال کے طور پر اگر تم کسی درگاہ کے پاس، کسی بت خانے کے پاس ملیدے بنا کے لے جاتے ہو، تم گڑ لے جاتے ہو، شکر لے جاتے ہو، اس میں سے ایک چیز اگر کوئی مچھی، ایک چیز بھی اگر وہاں پر رکھی ہوئی ہے، وہاں پر اگر مکھی بیٹھی اور اس میں سے کوئی چیز اڑا کے لے گئی، مکھی اگر کوئی چیز پکڑ کے لے گئی تو اسے چھین کے واپس نہیں لا سکتے یہ لوگ. تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے وہ سب مل کے جو مکھی چھین کے لے گئی اسے واپس نہیں لا سکتے، تو تمہیں کیا یہ اولاد دیں گے؟ تمہیں کیا یہ مشکلوں سے دور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ سب کمزور ہے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے تم ان کی عبادت مت کرو. تو بہرحال اس طرح آج ہم لوگ 17واں پارہ بھی مکمل کر لیے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح ایک پارہ یا دو پارے کر کے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.